بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے ہٹلر کو یہودی قرار دے دیا، اسرائیل شدید غصے میں۔ مسلمان رمضان میں 30 روزے رکھتے ہیں اور ہم 40 رکھتے ہیں، صدر جو بائیڈن۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد کی جانب غلامی نامنظور مارچ کا اعلان۔ اس سے پہلے کہ حالات وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں، فوج کو بیچ میں آنا چاہیے، شیخ رشید احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی کے تازہ بیان پر اسرائیل نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان پر یہود دشمنی کے جذبات پھیلانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ انٹرویو میں جب روسی وزیر خارجہ سرگئی سے استفسار کیا گیا کہ روس کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اسے یوکرین کو نازی اثر و رسوخ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ یوکرین کے صدر تو یہودی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود یہودی ہیں تو کس طرح سے یہ نازی ازم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہٹلر بھی یہودیوں سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے ان کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب تو کافی عرصے سے ہم عقل مند یہودی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں کہ یہود مخالف سب سے بڑے خود یہودی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کے اس انٹرویو پر اسرائیل نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے جھوٹ کا مقصد یہودیوں کے اپنے خلاف ہونے والے تاریخ کے سب سے بڑے اور ہولناک جرائم کا الزام خود یہودیوں پر ہی لگانا ہے۔ اس رد عمل کا اظہار خود اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے کیا ہے۔ اسرائیل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وزیر خارجہ سرگئی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے انٹرویو پر معافی مانگے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے اس کے لیے روسی سفیر کو بھی طلب کیا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق ہٹلر کو یہودی قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ یہودی نے خود کو ہی ہلاک کر لیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہودیوں پر یہود مخالف ہونے کا الزام لگانا الزام کی سب سے گری ہوئی سطح ہے، جبکہ جرمن حکومت نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہٹلر کے بارے میں سرگئی کا تبصرہ مضحکہ خیز پروپیگنڈا ہے۔ امریکی صدر نے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی، جبکہ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کے دوران کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں دوبارہ عید کی تقریبات کا انتظام کیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ مسلمان رمضان میں 30 روزے رکھتے ہیں اور ہم 40 روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے مسلسل 40 روزے رکھے ہیں جس میں میٹھا حتیٰ کہ آئس کریم تک نہیں کھائی۔ اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں کہا گیا کہ رمضان المبارک کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ صدارتی پیغام میں خاص طور پر پناہ گزینوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ پیغام میں کہا گیا کہ ہمیں اس موقع پر اپنے خاندان سے دور تہوار منانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو جنگ، تشدد یا ظلم و ستم کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ عید مسلمانوں کو غربت، بھوک، تنازعات اور بیماریوں سے متاثرہ افراد کو یاد رکھنے اور سب کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے مشترکہ کوششوں کی یاد دہانی کا موقع بھی دیتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قرآن انسانوں پر انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے زور دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقوام اور قبائل ایک دوسرے سے تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس سال وائٹ ہاؤس میں عید منانے کی روایت کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے اور اس کے لیے ان امریکی مسلمانوں کو مدعو کیا گیا ہے جو قومی سطح پر افہام و تفہیم اور اتحاد کے فروغ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آزادی کی حقیقی قدر و منزلت کا ادراک ان اقوام کو ہوتا ہے جنہیں غلامی جیسی ذلت کا سامنا رہتا ہے۔
1947 میں رمضان کی 27ویں بابرکت شب غلام ہندوستان میں غلامی کی زنجیروں میں جگڑی قوم کو آزادی جیسی نعمت میسر ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد پر براہ راست حاکم سامراج آزادی کے بعد بھی ہم پر غلامی کے سائے رکھنے پر بھی ضد رہے۔ مجھے سامراج کی ان سازشوں کو عملاً دیکھنے کا موقع ملا۔ امریکی حکام نے تمام سفارتی آداب بھلا کر پوری ڈٹائی اور تکبر سے ایک آزاد خود مختار ریاست پاکستان کی اندرونی سیاست میں کھلی مداخلت کی۔ امریکیوں نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹانے کا حکم نہ ہٹائے جانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ مراسلے پر وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کی تصدیق اور ڈپٹی اسپیکر کی واضح رولنگ کے باوجود نہایت تیزی سے حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا۔ منتخب جمہوری وزیر اعظم کو ہٹا کر رسوائی زمانہ مجرموں کو 40 ارب کی منی لانڈرنگ میں ملوث کرائم منسٹر کی سربراہی میں اقتدار سونپ دیا گیا۔ اس ذلت آمیز سازش کا واحد مقصد پاکستان کو خود مختاری کی راہ سے روک کر غلامی کی ڈگر پر چلانا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ ہم غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر عروج اور ترقی کی راہ پر کبھی گامزن نہیں ہو سکتے۔ عہد ہے کہ جب تک مادر وطن کو سامراج کی مداخلتوں، شرارتوں اور سازشوں سے پاک کر کے حقیقی آزادی اور خود مختاری نہیں دلوا لیتے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک پرامن مگر بھرپور سیاسی تحریک کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جانب پرامن فیصلہ کن غلامی نامنظور مارچ ہوگا۔ میں جلد اس تاریخی مارچ کی تاریخ کا اعلان کروں گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں شفاف انتخابات ہونے چاہیے، اس سے پہلے کہ حالات وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں آنا چاہیے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے منع کیا ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی۔ آج سے 21 دن پہلے ہمارے حالات دن اتنے اچھے نہیں تھے۔ اب لوگ سب جان چکے ہیں جن پر فرد جرم لگنی تھی ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے۔ ہم 25 کروڑ لگائیں تو کل ہی یہ حکومت گر جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کال پر فیصلہ مئی کے مہینے میں ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی نہ رہیں، وہ بھی نہ رہیں، جھاڑو ہی پھر جائے۔ وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ جیلیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، ہتھ کھڑی ہمارا زیور ہے۔ رات 12 بجے تک وزیر اعظم عمران خان میٹنگ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس آئیڈیاز ہیں، میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ثابت ہو گیا ان لوگوں سے عوام نفرت کرتی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقوع مسجد کی حدود سے باہر ہوا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ میرے شہر کی فضا بڑی خوفناک ہے۔ اس ملک میں مداخلت کو فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے، پاک فوج کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے۔ میں اداروں، فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد الیکشن کروائیں۔ اگر یہ ماحول رہا تو حالات وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے، ملک کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ 20 کروڑ روپے پر بکنے والے اپنے علاقے کی مسجد میں نماز بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بلو رانی وزیر خارجہ بن گیا یا بن گئی، میں بتا رہا ہوں کہ 31 مئی تک حل نکالیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز نے فوج کو گالیاں دی، فوج بات کو دل میں رکھتی ہے، ان کو چھوڑے گی نہیں۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ پھر کہیں گے کہ فوج عمران خان کے پیچھے ہے۔ دنیا بھر میں لوگ مصنوعی دانت لگواتے ہیں، لیکن ان کی عمر ایک حد تک ہی ہوتی ہے اور دوسری جانب وہ مسوڑوں کی مجموعی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب اس کا حل ماہرین نے ایک ایسے مصنوعی دانت کی صورت میں پیش کیا ہے جو بجلی بھی بناتا ہے، جس سے میل نہیں جمتا اور مسوڑے بھی تندرست رہتے ہیں۔
صرف امریکہ میں ہی 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مصنوعی دانت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اسکول آف ڈینٹل میڈیسن سے وابستہ پروفیسر گیلسو ہوانگ اور ان کے ساتھیوں نے مصنوعی دانت بنایا ہے جو برش کرنے اور چبانے کے دوران خود ہی اپنی بجلی بناتا ہے۔ اس بجلی سے وہ 2 کام لیتا ہے، یعنی دانت پر میل کچیل کی تہ نہیں جمنے دیتا اور دوسرا اطراف کے مسوڑے تندرست رہتے ہیں۔ اپنی بجلی کی بدولت مصنوعی دانت معمولی سی روشنی خارج کرتا رہتا ہے جو مسوڑوں کی افزائش کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنوعی دانت کتنے بھی اچھے ہوں، اکثر 5 سے 10 میں گر جاتے ہیں یا پھر وہ مسوڑوں میں جلن اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ سائنسدانوں نے طب کے میدان میں تہلکہ انگیز معرکہ سر انجام دیتے ہوئے ایک ایسا طریقہ دریافت کر لیا ہے جس کی بدولت بوڑھے اب جوان کی طرح نظر آئیں گے۔ طبی ماہرین نے اس طریقہ کار کے ذریعے بوڑھے افراد کو اپنی عمر سے 25 سال کم عمر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طریقہ علاج میں سائنسدان بوڑھے افراد پر آکسیجن تھراپی آزماتے ہیں۔ اب تک تقریباً 35 لوگوں کو اس جدید تحقیق کے ذریعے گزارا جا چکا ہے۔ جن افراد پر یہ آکسیجن تھراپی کا طریقہ استعمال کیا گیا ان کو 3 ماہ تک اس علاج معالجے سے گزرنا پڑا۔ اس حیرت انگیز طریقہ علاج سے ان کی عمریں اپنی اصل عمر سے 25 سال کم نظر آتی ہیں۔ لوگوں کی عمریں کم کرنے کے اس طریقہ علاج میں بوڑھے افراد کو 90 منٹ تک ایک دباؤ والے چیمبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ عمل ہفتے میں 5 دن جبکہ مکمل طور پر 3 ماہ تک عمل میں لایا جاتا ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کے ماہرین نے ڈیٹا محفوظ کرنے والا دنیا کا سب سے چھوٹا آلہ ایجاد کر لیا ہے اور اس کی جسامت 1 نینو میٹر کے برابر ہے۔ سائنسدانوں نے اسے ایٹم رسٹر کا نام دیا ہے، یعنی یہ ایک ایسا ٹرانزسٹر ہے جو ایٹمی پیمانے پر ڈیٹا محفوظ کرتا ہے۔ اس کی بدولت نہایت ہی چھوٹے میموری آلات میں معلومات اور ڈیٹا کا ایک انبار رکھا جا سکے گا۔ یہ دنیا کی سب سے چھوٹی میموری ہے جو ایٹمی پیمانے پر بنائی گئی ہے، جن کی موٹائی صرف 1 ایٹم جتنی ہے۔ 1 مربع سینٹی میٹر کے ٹکڑے پر 25 ٹیرا بائٹ یعنی 25 ٹی بی جتنا ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے، جو موجودہ فلیش میموری میں فی مربع سینٹی میٹر گنجائش سے بھی 100 گنا زیادہ ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ایٹمی سطح پر سٹوریج کے لیے توانائی بھی بہت ہی کم درکار ہوگی۔ انسانی جسم میں دل کو سب سے اہم عضو سمجھا جاتا ہے۔ دل صحت مند رہے تو بدن تندرست رہتا ہے۔ جدید تحقیق نے افشا کیا ہے کہ جو لوگ صبح ناشتہ کریں عموماً ان کا وزن نہیں بڑھتا، نیز ان میں انسولین مزاحمت بھی جنم نہیں لیتی۔ 2 خرابیاں دل کی بیماریاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لہٰذا صبح ناشتہ کرنا معمول بنا لیجیے۔ غذا میں فولک ایسڈ شامل کیجیے۔ فولک ایسڈ وٹامن ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ وٹامنز نئے خلیے بنانے میں کام آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو مرد و زن اس کی مطلوبہ مقدار لیں گے وہ امراض دل میں کم ہی مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا فولک ایسڈ رکھنے والی غذائیں روزمرہ خوراک میں شامل کیجیے۔ یہ وٹامنز گائے کے جگر، ساگ، چاول، شاک، گوبھی اور پھلیوں میں ملتا ہے۔ ایک تجربے سے ظاہر ہوا ہے کہ جو لوگ روزانہ 4-5 ہزار قدم پیدل چلیں ان میں خون کا دباؤ معمول پر رہتا ہے، یوں وہ امراض دل کا شکار نہیں ہوتے۔ پتوں والی سبزیاں کھائیں۔ سبزیاں اور انڈے کی زردی اپنے اندر ایک صحت بخش کیمیائی مادہ لوٹین رکھتی ہیں۔ یہ مادہ دل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مادے خلیوں اور بافتوں تک پہنچاتا ہے۔ امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ثابت اناج کھانے والوں میں دل کی بیماریاں جنم لینے کا خطرہ 20% تک کم ہو جاتا ہے۔ امریکی ہارٹ ایسوسی ایشن کا مشورہ ہے کہ دن میں 2 پیالی چائے ضرور لیجیے، یوں امراض دل نہیں چمٹتے۔ چائے میں فلیوونوئڈز مرکبات پائے جاتے ہیں۔ یہ مرکب نہ صرف نالیوں میں تناؤ دور کرتے ہیں بلکہ خون کو بھی پتلا کر دیتے ہیں، یوں نالیوں میں لوتھڑے پیدا نہیں ہوتے۔ ورزش کے بعد بی پی بلڈ پریشر چیک کیجیے، یوں صحت کی مجموعی حالت بھی پتہ چل جاتی ہے۔ اگر یہ چیک ڈاکٹر کے ذریعے کروایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوستو قدرت کی عظیم نعمت ہے، اب یہ طبی لحاظ سے بھی مفید ثابت ہو گئی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تنہا انسان ڈپریشن کا صحیح طرح مقابلہ نہیں کر پاتا۔
اور بہت ہی جلد امراض دل میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر دوست احباب رکھنے والے مرد و زن پریشانی اور بے چینی سے چھٹکارا پانے میں ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔